سندر بن کے جنگل میں لالی نام کا ایک ڈاکٹر رہتا تھا۔ وہ بہت ہی نیک دل اور خوش مزاج تھا۔ اپنے تمام مریضوں کا علاج بہت اچھے سے کرتا تھا۔ لالی کی بیوی تھی گوری طوطی۔ گوری بہت ہی نیک اور عقل مند طوطی تھی۔ ان دونوں کو بہت ہی منتوں مرادوں کے بعد اللہ نے ایک بیٹی دی تھی جس کا نام تھا جینی۔ جینی بہت ہی خوبصورت تھی۔ دونوں ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھی۔ ماں باپ اس کی آنکھوں میں کبھی بھی آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ جینی کے منہ میں بات ہوتی اور اسی وقت پوری ہو جاتی۔ ہر وقت کے بے جا لاڈ پیار اور ہر طرح کی سہولت میسر ہونے کی وجہ سے جینی بہت بدتمیز اور نک چڑھی تھی۔ وہ کسی کو بھی اپنے جیسا نہیں سمجھتی تھی۔ سب پنچھیوں سے الگ الگ رہتی تھی۔ نہ کسی سے بات کرتی تھی، نہ کسی کو اپنا دوست بناتی تھی۔ ارے گوری کہاں رہ گئی ہو؟ میرے لیے چائے بناؤ، میں تب تک منہ ہاتھ دھو کر آتا ہوں۔ آ رہی ہوں، لا رہی ہوں چائے۔ ارے جی کتنی مرتبہ کہا ہے یہ ڈاکٹروں والی ٹوٹیاں ہسپتال میں ہی چھوڑ کر آیا کرو، مجھے انہیں دیکھ کے ڈر لگتا ہے۔ ارے نیک بخت، میں پورے کا پورا ڈاکٹر تمہارے سامنے بیٹھا ہوں۔ مجھ سے تمہیں ڈر نہیں لگتا تو ان ٹوٹیوں کی کیا اوقات ہے؟ سنو جی، ڈر تو مجھے اپنی جینی سے لگتا ہے۔ یہ اتنی بدتمیز اور منہ پھٹ ہے، ہر کسی کو منہ پہ جواب دیتی ہے، کسی کا لحاظ نہیں کرتی۔ مجھے تو فکر کھائے جا رہی ہے، اس سے شادی کون کرے گا؟ اللہ جانے یہ کس پہ چلی گئی ہے۔ نہ تو آپ سخت مزاج کے ہیں اور نہ ہی میں، تو یہ ایسی کیوں ہو گئی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اوہو گوری، تم پریشان مت ہوا کرو، بچی ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب سمجھ جائے گی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ چلو آپ منہ ہاتھ دھو کر آؤ، میں آپ کے لیے کھانا لگاتی ہوں، پھر دونوں ساتھ مل کر چائے پئیں گے۔ اس ٹائم کون آ گیا؟ اچھا رکو میں آتی ہوں۔ ارے ٹنی بہن، آپ آئیے اندر آئیے، آئے یہاں بیٹھیے۔ کہو ٹنی بہن کیسے آنا ہوا، اور گھر میں سب کیسے ہیں؟ تمہارا بیٹا گولو کیسا ہے؟ ہاں سب ٹھیک ہے میرے گھر میں، بلکہ میں گولو کی شادی کا کارڈ ہی تو دینے آئی ہوں تمہیں۔ اگلے ہفتے گولو کی شادی ہے۔ کیا گولو کی شادی ہے؟ مگر میں تو یہ سمجھی تھی کہ تم گولو کی شادی میری جینی کے ساتھ کرو گی۔ میں تو تمہارا انتظار کر رہی تھی کہ کب تم رشتہ لے کر میرے گھر آؤ گی، اور تم اپنے بیٹے کی شادی کا کارڈ لے کر آ گئی۔ ہاں چاہتی تو میں بھی یہی تھی کہ ہماری برسوں پرانی دوستی رشتہ داری میں بدل جاتی، مگر تم تو جانتی ہو نا، آج کل کے بچے، ان پر ہر چیز میں اپنی پسند کا بھوت سوار ہوتا ہے۔ اب میں کیا کرتی، میں بیٹے کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی۔ دوسرا تمہاری جینی بھی تو دیکھو نا، کتنی منہ پھٹ ہے، کتنی مرتبہ اس نے گولو کی انسلٹ کی ہے۔ اب مرد چاہے جیسا بھی ہو، اپنی انسلٹ تو برداشت نہیں کرتا نا۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہو تم، واقعی میری جینی بھی تو بہت منہ پھٹ ہے نا۔ چلو چھوڑو، جو جینی کے نصیب میں ہوا۔ تم سناؤ، تمہاری بہو کیسی ہے؟ ارے تمہیں کیا بتاؤں، میری بہو اتنی سندر ہے کہ چاند بھی شرما جائے، اور بولتی ہے تو لگتا ہے کہ منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں، اور ایسے ہی سلیقہ مند اور سمجھدار ہے۔ میرا گولو تو دنیا میں ہی جنت کی سیر کرے گا۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، ابھی اور بھی بہت سے پنچھیوں کے گھروں میں کارڈ دینے ہیں۔ تم میری سب سے اچھی دوست ہو، اس لیے سوچا کہ تم سے ہی شروعات کرتی ہوں۔ اب میں چلتی ہوں، شادی میں آنا مت بھولنا۔ اجی سنتے ہو کیا؟ سو رہے ہو یا جاگ رہے ہو؟
अरे नहीं नहीं, अभी कहाँ सो रहा हूँ। अभी तो मेरी कमर में बहुत सख्त दर्द है, इसलिए आकर यहाँ लेट गया हूँ। आज मेरी दोस्त टुन्नी आई थी। वो अपने बेटे गुल्लू की शादी का कार्ड देने आई थी। देखो जी, अभी तक तो मेरे दिल को तसल्ली थी कि टुन्नी हमारी बेटी जैनी का रिश्ता अपने बेटे गोलू के लिए कर लेगी। लेकिन आज जब वो अपने बेटे की शादी का कार्ड देने के लिए आई तो यकीन मानो मुझे बहुत दुख हुआ। अब मैं आपको बताई देती हूँ, हमारे आसपास हमारे जानने वालों में कोई भी ऐसा लड़का नहीं है जिससे हम अपनी जैनी की शादी कर सकें। इसलिए मैं कल ही रिश्ते वाली मासी को बुलाऊंगी और जैनी के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखने का कहूँगी। और इस मसले में अब मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगी। ठीक है, जैसे तुम्हें बेहतर लगे तुम कर लो। अब मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, क्योंकि अब तो मुझे भी टेंशन होने लगी है। गौरी ने तोती खाला को अपनी तमाम परेशानियां बता दी कि किस तरह वो जैनी के रिश्ते के लिए परेशान है। गौरी बेटी, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। जैनी बिल्कुल मेरी अपनी पोती की तरह है। मैं उसका बहुत अच्छा सा रिश्ता करवाऊंगी। अब तुम ये सारी फिक्र मुझ पर छोड़ दो और ज़ोरों शोर से शादी की तैयारियां शुरू कर दो। बस तोती खाला, हमारी कोई ख़ास शर्त नहीं है, बस लड़का नेक और ईमानदार होना चाहिए। और खाला, हम आपको आपकी मुंह मांगी रकम देंगे। बस हमारी बेटी का जल्द से जल्द अच्छा सा रिश्ता करवा दीजिए। वैसे तो जैनी बहुत ही बदतमीज़ लड़की है, उसका रिश्ता कौन करेगा। लेकिन मुझे ये दोनों मुंह मांगी रकम देंगे रिश्ता करवाने की। मुझे कोई ना कोई जुगाड़ तो लगाना पड़ेगा। ऐसा करती हूँ, कालू कव्वे को फंसाती हूँ। उसको जाकर समझाती हूँ कि जैनी से शादी करने में उसका कितना फ़ायदा है। तेरे पास 13 लख से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे भी संग बांध लाऊंगा। आहा, वाह रे वाह। अरे कल मुँहे, अपने घोंसले से बाहर निकलकर तुझसे दाना तो लाया नहीं जाता, तू फलक से चांद और सितारे तोड़ने की बातें कर रहा है। अरे मेरी बात ध्यान से सुन, आज तेरे लिए ऐसी खबर लाई हूँ, अपनी दादी को सारी जिंदगी दुआएं देगा तू। क्यों दादी, तुम्हारी लॉटरी लग गई है क्या? अरे यही समझो कि लॉटरी लग गई है, मगर मेरी नहीं, तुम्हारी। मेरी लॉटरी कैसे लग गई, मुझे समझ नहीं आई। समझाती हूँ। वो अपने डॉक्टर लाली है ना, उनकी बेटी जैनी को तो जानते होगे तुम। हाँ हाँ दादी, उस नकचिड़ी बदतमीज और मुंह फट को कौन नहीं जानता भला। अरे बस बस, इतनी भी बुराइयां मत करो अब उसकी, इतनी बुरी भी नहीं है वो। मैं तुम्हारे लिए जैनी का रिश्ता लाई हूँ। अरे बस बस दादी, रहने दो। मैं गरीब ज़रूर हूँ, मगर इतनी भी अंत नहीं आई कि अब मैं जैनी से शादी कर लूँ। हाँ हाँ, जानती हूँ, तू गरीब होने के साथ साथ निकम्मा, नखट्टू और आवारा भी है। इन सब खूबियों के होते हुए तुझे कोई रिश्ता नहीं देने वाला, समझे मेरी बात। इसीलिए कह रही हूँ, जैनी के साथ शादी कर ले। 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में होगा तेरा। जो दिल में आया खाना, जहाँ दिल किया सो जाना। अपना ही घर होगा, इतना बड़ा उसका घर है। दुनिया जान की सहूलत उसके घर के अंदर मौजूद है। सबसे बड़ी बात, वो एक ही एक तो है, ना कोई आगे ना पीछे, ना कोई हिस्सेदार। तू अपनी मर्जी का खुद मालिक होगा। मेरी बात को समझ ले, सुन ले। बाद में मत कहना कि दादी ने मुझे समझाया नहीं। ठीक है दादी, जैसे तुम्हारी मर्जी। अरे सुनते हो जी, जाग रहे हो कि सो रहे हो? जब देखो लेटे ही रहते हो। तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है। आज तोती खाला आई थी और कह रही थी
کہ کالو نے ہماری جینی کے ساتھ شادی کے لیے ہاں کر دی ہے. اب تمہیں بھی بہت بہت مبارک ہو. ارے واہ، یہ تو بہت اچھی خبر ہے۔ چلو اچھا ہوا، ہماری جینی بھی اپنے گھر کی ہو جائے گی، اب ہم سکون سے مر سکیں گے۔ جینی بیٹی، ہم نے تمہارا رشتہ کالو کے ساتھ طے کر دیا ہے اور اگلے ہفتے تمہاری کالو کے ساتھ شادی ہے. ممی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس کالو کے ساتھ شادی؟ ممی، اس کا اور میرا کوئی جوڑ ہے کیا؟ پلیز آپ اس شادی سے انکار کر دیں. مجھے کالو سے شادی ہرگز نہیں کرنی. بس جینی، بہت ہو گیا. تم نے ہمارے لاڈ پیار کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے. اب ہم تمہاری ایک نہیں سنیں گے. تمہاری شادی کالو سے ہوگی اور اگلے ہفتے ہی ہوگی. کان کھول کر یہ بات تم سن لو. جینی کو دریا کے کنارے رہنا بہت پسند تھا، اسی لیے اس کے ماں باپ نے جہیز میں اس کے لیے دریا کے کنارے گھر بنایا تھا۔ شادی کے بعد جینی اور کالو اسی گھر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ جینی کی شادی کے کچھ دن بعد ہی اس کے ماں باپ ایک کار ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے۔ اب جینی بھی کالو کی طرح پوری دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی۔ کالو تو جینی کو ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، بس وہ کیسے تیسے اس کے ساتھ گزارا کر رہی تھی۔ وہ کالو سے کبھی بھی بات نہیں کرتی تھی، بس ہر وقت گھونسلے میں لیٹی رہتی اور چھت کو گھورتی رہتی تھی۔ ہمیں اور جینے کی چاہتی نہ ہوتی اگر تم نہ ہوتے، اگر چلو آج پھر سے میں نے اتنا مزے کا کھانا بنایا ہے، جینی کو دیتا ہوں، ہم دونوں ساتھ مل کر کھانا کھائیں گے۔ ارے جینی اٹھو، کھانا کھا لو، آج میں نے تمہارا فیوریٹ چائنیز فوڈ بنایا ہے اور ساتھ دیکھو مزے مزے کا اورنج جوس بھی ہے۔ جینی بالکل خاموش رہی اور ایسے ہی چھت کو گھورتی رہی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جینی کھانا نہیں کھانا چاہتی۔ جینی کا یہ سرد رویہ کالو کو بہت تکلیف دیتا تھا۔ وہ بیچارہ جینی کو خوش کرنے کی اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کرتا، لیکن جینی تھی تو اسے گھاس ہی نہیں ڈالتی تھی۔ ٹھیک ہے جینی، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کھانا نہیں کھانا چاہتی، چلو کوئی بات نہیں۔ جینی، میرا خیال ہے اب وہ وقت آ گیا ہے جب ہم دونوں کو اپنی اپنی زندگی کا فیصلہ کر لینا چاہیے۔ اب میں تمہارے ساتھ مزید نہیں رہ سکتا۔ میں نے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کی کہ تمہیں خوش کر سکوں، لیکن تم پھر بھی نہیں بدلی۔ جینی، میں جا رہا ہوں، لیکن جانے سے پہلے میں تم سے کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ تم اٹھ کر بیٹھو اور آرام سکون سے میری باتیں سنو، پھر میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ جینی فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کالو کے جانے کی خبر سن کر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ کالو مسلسل بولتا جا رہا تھا، لیکن جینی تو اس کے جانے کی خبر سن کر ہی سکتے میں آ گئی تھی۔ اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ آخر کافی دیر کے بعد اس کے اوزان بحال ہوئے تو وہ اس نے سنا کالو کہہ رہا تھا، جینی، سب لوگ مجھے نکما اور نکھٹو کہتے ہیں، مگر کیا کبھی کسی نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ میں ایسا کیوں ہوں؟ جینی، میرے ماں باپ بہت غریب تھے، وہ اینٹوں کے بھٹے پر اینٹیں بنانے کا کام کرتے تھے۔ ہمارے گھر میں اکثر فاقے ہی ہوا کرتے تھے۔ میری ماں بیمار رہتی تھی، لیکن اس کے پاس دوائی خریدنے کے پیسے تک نہیں تھے۔ ہم نے جنگل میں بہت سے لوگوں کا ادھار بھی دینا تھا۔ بارشوں کا موسم آیا تو ہم نے اپنے گھر کی مرمت بھی نہیں کی۔ اس وقت میں بہت چھوٹا تھا۔ تیز ہواؤں اور بارش کے باعث ہمارا گھر ٹوٹ گیا۔ میرے ماں باپ نے کیسے تیسے میری جان تو بچا لی، لیکن خود اپنے آپ کو پانی سے نہ بچا سکے۔ میں اس بھری دنیا میں بالکل اکیلا ہو گیا۔ میں وہیں ایک درخت پر بیٹھ گیا، کیونکہ ابھی تو مجھے صحیح سے اڑنا بھی نہیں آتا تھا۔ مجھ سے کسی نے یہ آ کر نہیں پوچھا کہ میں بھوکا ہوں یا مجھے ٹھنڈ تو نہیں لگ رہی۔ مجھے تو یہ بھی نہیں یاد کہ میں اس درخت پر کتنے دن بیٹھا رہا۔ پھر ایک دن وہاں بھٹے کا مالک آ گیا اور مجھے کہنے لگا کہ تمہارے ماں باپ نے میرے بہت سے پیسے ادھار دینے ہیں، اب تم مجھے وہ پیسے لوٹاؤ۔ میں بیچارہ
اسے کیا دیتا؟ تو وہ مجھے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، تم میرے بھٹے پر کام کر کے اپنے والدین کا قرض چکاؤ۔ وہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ بھٹے پر لے گیا۔ میں پتہ نہیں کتنے دن کا بھوکھا تھا، مجھے اس نے کام پر لگا دیا۔ نہ تو مجھے اینٹیں بنانی آتی تھیں اور نہ ہی مجھے کوئی اور کام آتا تھا۔ میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس نے یہ سوچا کہ شاید میں مر گیا ہوں۔ پھر اس نے اپنا جرم چھپانے کے لیے مجھے ساتھ والے جنگل میں اٹھوا کر پھینک دیا۔ اس جنگل کے پنچھی بہت اچھے تھے، انہوں نے میرا اچھے سے خیال رکھا، مجھے کھانا کھلایا، پانی پلایا اور اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنے کو دیا۔ لیکن بچپن کے اس حادثے کی وجہ سے میرے دل میں ایک انجانا سا خوف بیٹھ گیا ہے۔ مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ اگر میں نے کوئی کام کیا تو میں شاید مر جاؤں گا۔ میں جیسے تیسے کر کے اپنی زندگی گزار ہی رہا تھا کہ ایک دن طوطی دادی آئیں اور انہوں نے مجھے تم سے شادی کرنے کا کہا۔ دیکھو جینی، میں نے تم سے تمہارے مال و دولت کے لیے شادی نہیں کی، بلکہ صرف اس لیے شادی کی تھی کہ تم بھی میری طرح ہی ہو، تمہیں بھی کوئی پسند نہیں کرتا، نہ تم سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے، تمہارا بھی کوئی دوست نہیں ہے، تو ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھی بن کر رہیں گے، ایک دوسرے کا دکھ سکھ بانٹیں گے۔ لیکن جینی، شاید میں اسی قابل ہوں کہ مجھے ہر کوئی دھتکار دے، میری زندگی میں پیار، محبت یا سکون نام کی کوئی چیز نہیں لکھی۔ اتنا کہہ کر کالو وہاں سے جانے لگا تو جینی نے اسے روک لیا۔ دیکھو کالو، مجھے معاف کر دو، میں بہت بری ہوں اور میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تم مجھے معاف کر دو اور یہاں سے کہیں مت جاؤ پلیز، تمہارے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، آؤ ہم دونوں مل کر کھانا کھاتے ہیں، آج کے بعد میں تمہاری بہت عزت کروں گی، تمہیں کسی بات کا طعنہ نہیں دوں گی کیونکہ تم میرے شوہر ہو۔ کیا واقعی جینی تم نے مجھے دل سے اپنا شوہر مان لیا ہے؟ تھینک یو سو مچ جینی، میں تمہارا ساری زندگی احسان مند رہوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا، جیسا تم کہو گی ویسا ہی ہوگا، بس تم مجھ سے ناراض مت ہوا کرو۔ اور پھر وہ دونوں اس طرح ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔